کا دن ہے۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ حساب والوں کے لیے حساب کا دن ہوگا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنا حساب چکا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، وہ آخرت کے دن حساب و کتاب میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنا حساب دنیا میں چکا چکے۔ آخرت کے دن تو ان کا پکنک کا دن ہوگا، وہ آخرت کے دن تو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پوچھے یا اللہ یہ کون ہے جو بیٹھے ہیں، ہاں کیا تیرے نبی ہے؟ یا اللہ یہ تیرے نبی بیٹھے ہیں ممبروں پر؟ یہ ممبر پر جو جلوہ گر ہے تیرے رسول ہیں؟ یہ ممبروں پر جو بیٹھے ہیں یہ شہید ہیں جن کے متعلق تیرا فرمان ہے، نبیوں اور شہیدوں کے متعلق اعلیٰ فرمان ہے تیرے مقدس کلام کے اندر۔ تو یا اللہ یہ کیا تیرے یہ وہ رسول اور نبی ہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں، یہ رسول بھی نہیں، یہ نبی بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، ارے ان کا درجہ تو ان سے اعلیٰ ہے، ان کا درجہ تو ان سے اعلیٰ ہے۔ ان کا درجہ جاننا چاہتے ہو؟ وہ دیکھو عرش کے اوپر وہ دو کرسیاں لگی ہیں، دہانی طرف کرسی مصطفیٰ ہے، مقام محمود ہے، جہاں میدان معاشر کے اندر امام الانبیاء نے جلوہ گر ہونا ہے۔ رسول کا مقام پوچھتے ہو؟ تو یا اللہ یہ کن کا مقام ہے، یہ جن کے لیے ممبر بچھائے گئے ہیں، یہ کون ہے؟ تو ارشاد ہوگا یہ رسول بھی نہیں، یہ نبی بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ ولی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ان کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اور پھر پتہ ہے کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت وہ ان کے ممبر بچھائے گئے ہوں گے، وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، تو یہ اللہ کے ولی یہ بھی جب جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور وہ جن کے عقائد درست تھے، عمل کے اندر کمزوری تھی، منافق نہیں تھے، انہیں دیکھیں گے کہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں، رک جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یا اللہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوتے، کیوں؟ یا اللہ یہ ہمارے کچھ دوست نظر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے پڑوسی تھے، اکٹھے رہتے تھے، اعمال صالحات اکٹھے کرتے تھے، آج وہ جہنم کے اندر ہیں، تو ہم ان کو چھوڑے بغیر نہیں جاتے۔ ارے اللہ کے ولیوں کی سنگت ایسے ہی سمجھ لیتے ہو کہ اللہ کی ولی کی سنگت کتنا ہے؟ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں، یہ لجپال لوگ ہوتے ہیں، وفادار لوگ ہوتے ہیں۔ ارے جس نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آخرت کے دن جب جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنم میں بندہ نظر آ گیا، یا اللہ ہم نہیں جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے قربت میں رہتے تھے، قریب رہتے تھے۔ تو پتہ ہے حدیث پاک میں کیا ہے؟ ابن ماجہ کا حوالہ دیا میں نے کتاب الایمان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پہچانتے ہو ان کو؟ جی یا اللہ ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ پھر حدیث پاک میں آیا کہ وہ اندر جائیں گے، جب جائیں گے تو وہ جہنم کی جو وہ جھونکے ہوں گے نا اس کے گرم، اس کی وجہ سے جسم سارا جلس چکا ہوگا، وہ جلائے گی نہیں اس کو، لیکن اس کی جو گرم، ہم کہیں الاؤ ہو آگ کا قریب سے گزرے تو گرم جھونکے آتے ہیں نا، وہاں سے قریب نہیں گزر پاتے، تو وہ تو جہنم ہے نا، یہ دنیا کی آگ ہے اور وہ جہنم کی آگ، لیکن ان کا چہرہ سلامت ہوگا۔ اور چہرہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ چہرہ اس وجہ سے سلامت رکھا تاکہ اللہ کے ولی ان کو پہچانے اور جنت میں لے جائیں، لیکن اس مقام پر منافق بھی ہوں گے۔ یہ قرآن مجید یہ 27واں پارہ، اور اس مقام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جب جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور داہنے طرف دوڑ رہا ہوگا، تو انہیں کہا جائے گا
نور کی وجہ سے ان لوگوں کو کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج کا دن تمہارے لیے کامیابی کا دن ہے۔ اور کہا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، آج کے بعد تمہارے لیے جنات ہیں، بہشت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اس دن کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اس مقام پر جو ہے وہ کچھ لوگ ہوں گے جب نور دیکھیں گے تو وہ بھی پڑوس کے ہوں گے، لیکن عقائد کے اندر فرق ہوگا۔ عقائد کے اندر، عقائد اگر درست ہوں، عمل کے اندر کمزوری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹکارا ہے، اور اگر عقائد اللہ اس کے رسول اور ایمان کے لوازمات کے متعلق عقائد ہی خراب ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں منافق۔ تو جو منافق مرد اور عورتیں وہ کہیں گی یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گی منافق مرد اور منافق عورتیں، کن کو کہیں گی؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو کہیں گی، ایمان والوں کو کہیں گے، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، دو نوروں میں گھوم رہے ہو، دو نور تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، داہنی اور سامنے کی طرف سے دو نوروں کے اندر چل رہے ہو، ذرا ہماری طرف دیکھو، ہم اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اور کیا کہیں گے؟ نقتبس من نورکم، اس نور کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو، یہ نور کے اندر جو تم گھوم پھر رہے ہو، یہ نور جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، روشنی کے اندر گھوم پھر رہے ہو، نقتبس من نورکم، اس نور کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دو۔ تو کیا جواب ملے گا؟ جواب ملے گا کی لرجعوا وراءکم، او پیچھے پلٹ جاؤ، پیچھے جاؤ، عالم برزخ سے پیچھے، موت سے پیچھے چلے جاؤ، عالم دنیا کے اندر، وہاں جا کر عمل کرو، وہاں سے نور کما کراؤ۔ تو فرمایا کی لرجعوا وراءکم، پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، تو وہاں سے نور کما کراؤ۔ تو وہاں پر جو ہے پھر کیا ہوگا؟ چونکہ یہ جو مومن ہوں گے، میں نے بتایا حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث سے، اللہ کے ولی انہیں ساتھ لے کر جائیں گے، مومن مرد مومن عورتیں، وہ اللہ کے مقرب بندے، وہ انہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جن جن کو پہچانتی ہو ساتھ لے جاؤ، لیکن چونکہ ان کے عقائد میں کمزوری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جواب انہیں یہ ملے گا کہ وہ اپنا نور جو ہے دنیا سے کما کراؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جو ہے دیوار دے دے گا۔ پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے نا، جہنمی اور جنتی، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ پھر ان کے درمیان ایک دیوار دے دی جائے گی، لہو باب، اور اس دیوار کو دروازہ ہوگا، دروازہ ہوگا اس کو، باطنہ فیہ رحمہ، اور جو اندر کا حصہ ہے وہ جہاں مومن ہے اس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو ظاہر ہے اس کا باہر کا حصہ جہاں منافق ہیں تو وہاں اللہ کا عذاب برس رہا ہوگا۔ اور پھر اس جگہ سے بھی وہ دروازہ ہوگا نا، دروازے سے آواز دیں گے، کہیں گے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ منافق کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب کتنا فرق ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ مومن گناہگار جہنم میں سزا پا رہا ہے، اللہ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ اب یہاں منافق کہہ رہے ہیں، یہاں منافق کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ یہ ہمارا بھی گھر تمہارے گھر کے ساتھ تھا، ہم بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا، وہ مومن جواب دیں گے ان کو اس دروازے سے، کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ہاں تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، بلا کیوں نہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا ہے، اس مصیبت کے اندر تم نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم وہ ہو کہ تم مومنوں کے مشقت کے پڑھنے کے انتظار میں رہتے تھے، بس انتظار ہوتا ہے کب یہ مشقت میں پڑھتے ہیں مومن۔ اور
ورتبتم، اور تم شک کرتے رہتے تھے مومنوں کے متعلق، وغرتکم الامانی، اور تمہاری جھوٹی انا نے تمہیں مغرور دھوکے میں رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ گیا، موت کا فرشتہ آیا، وغرکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑا فریبی جو ہے، یہ بہت بڑا فریبی جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بچنے کا حکم دیا ہے، جس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، وہ بہت بڑا فریبی وہ شیطان ہے۔ فرمایا اس بڑے فریبی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بڑے فریبی نے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل فرمائے۔ اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ جتنے جمعہ اس ماہ مقدس کے اندر ہیں ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔